قادیانیوں کی طرف سے کوئی بسکٹ ہے جو باضابطہ طور پر وہ کشمیر میں آئی ہیں اور وہ فروخت بھی ہوتی ہیں، لوگ لیتے بھی ہیں، تو شرعی طور پر اتنا ذہن میں رکھیں، جہاں تک لین دین کا مسئلہ ہے، لین دین میں تو شریعت روک نہیں لگاتی، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ بھی، لیکن قادیانیوں کے ساتھ ہر چیز میں شریعت میں روک ہے۔ شریعت میں ہر چیز میں کیا ہے؟ وہ بسکٹ کا معاملہ ہو، وہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، ان سے کوئی چیز لے کر ان سے گفٹ کی شکل میں کوئی چیز وصول کرنا ہو، اگر کسی نے ان کے ساتھ لین دین کیا تو لین دین تو ہو گیا، حرام نہیں ہوگا، حرام، لیکن مسئلے پر غور کرنا ہے کہ قادیانی ہے کون۔ جب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے، قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے، تو ہم اپنی عقل سے بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی شخص کو یقین ہو کہ میں اس کے قریب جا کر اپنے اعتبار سے اس کو ارتداد سے بچا کر اسلام کی طرف لاؤں گا، تب تو وہ جائے، تب تو جا کر اس کو لائے، قریب جائے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذہن میں رہے اس کے کہ قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے۔ مرزائیت اور قادیانیت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے پنجاب میں قادیان میں بیٹھ کر کچھ زندگی گزارنے کے بعد ایک موقع ایسا آیا، اس نے دعوے شروع کیے، اسی میں دعویٰ ہوا کہ وہ، اس نے کہا میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ ہوا کہ میں ہی آدم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، ہوتے ہوتے اس نے دعویٰ کیا میں محمد الرسول اللہ کے بعد آخری نبی ہوں۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، دعویٰ کرتے ہی وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اگر کوئی آئے گی تو قیامت آئے گی، میرے بعد صرف قیامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کا خود اعلان ہے کہ میرے بعد صرف قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا تو حضرت عمر آ سکتے تھے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم، اس لیے کوئی حضرت عمر بھی نبی نہیں بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق فرمایا نبی علیہ السلام نے جو بھی کچھ اللہ نے میرے اندر ڈال دیا، مجھے دیا، میں نے ابوبکر کے دل میں انڈیل دیا، سب کچھ حضور کا ابوبکر میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود ابوبکر خلیفہ اول ہے، حضرت عمر خلیفہ ثانی ہے، مگر نبی نہیں ہے۔ جب اس جیسے جلیل القدر صحابہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا یہ خلیفہ ہوں گے، یہ میرے صحابی ہوں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے، اللہ نے اعلان کیا اور حضور نے خود اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے دنیا میں جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مرتد ہیں، ان کے ماننے والے بھی مرتد ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے فقہاء نے، علماء نے سختی کے ساتھ، خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد، جو شخص اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی مرتد ہو جائے گا، وہ بھی مرتد۔ اس لیے مرزائیت اور قادیانیت کا مطلب یہ ہے جو لوگ اس فکر کے حامل ہیں، جو لوگ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا ماننا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، اگر ان کی کوئی چیز بازار میں ہے اور وہ اپنی طرف سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگ اس کو خریدتے ہیں، وہ فروخت کرتے ہیں، لوگ خوشی اس سے لیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی۔ یہ کشمیر میں ہو، یہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین کی اس لیے گنجائش نہیں ہے چونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور انہوں نے بے انتہا اسلام کے ساتھ بھی زیادتی کی، حضور کے ساتھ زیادتی کی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کا کیا مطلب ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لین دین اگر کسی نے کیا ہے وہ حرام تو نہیں ہوگا، لیکن آئندہ یہ طے کرے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین، الا یہ کہ کسی کو یقین ہو کہ یہ قادیانی ہے اور میں اس کے قریب جا کر مجھے کہنا ہے کہ تم قادیانیت سے توبہ کرو، مرزائیت سے توبہ کرو۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو وہ جائے اور اس سے کہے اور اس کو کوشش کرے اس طرف لانے کی، اپنے آپ کو ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو مغلوب نہ رکھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔